अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 20, सूरतुल क़सस, आयत नंबर 5, आयत नंबर 5। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ونريد أن نمن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا على الذين استضعفوا في الأرض في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه فألقيه في اليم ولا تخافي في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني إنا رادوه إليك إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وجاعلوه من المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ونريد और हम चाहते थे अन ये कि नमुन्ना हम एहसान करें अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो उस्तुज़इफ़ू कमज़ोर कर दिए गए थे फ़िल अर्द ज़मीन मिस्र में वनजअलहुम और ये कि हम बनाए उनको अइम्मतन इमाम पेशवा यरहमुकल्लाह वनजअलहुम और हम बनाए इन्हें अलवारिसीन वारिस मुल्क का वनुमक्किना और हम कुदरत इक़्तिदार दे लहुम उनको फ़िल अर्द ज़मीन मिस्र में और वनुरिया और हम दिखाए फ़िरऔन और हामान और हामान को व जुनूदहुमा और इन दोनों के लश्करों को मिनहुम इन कमज़ोरों के हाथ से माँ वो चीज़ जिससे कानू ते ओ यहज़रून डरते व औहैना और हमने इल्हाम किया इला उम्मे मूसा मूसा की माँ को अन ये के अर्दई तू दूध पिला इस बेटे को
فَإِذَا پھر جب خفتی تو ڈرے علیہ اس پر فَأَلْقِیہ تو ڈال دے اسے فی الیم میں دریا میں ولا تخافی اور نہ تو ڈرنا ولا اور نہ تحزنی تو غم کھانا انا بلا شبہ ہم رادوہ لٹانے والے ہیں اسے الیکی تیری طرف وجاعلوہ اور بنانے والے ہیں اسے من المرسلین رسولوں میں سے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا تھا اور انہیں پیشوا بنائیں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور انہی کو وارث بنائیں۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا خوب شعر کہا ہے، عربی شاعر، وہ کہتے ہیں تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین، کہ انسان کو امامت دین میں پیشوا اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کا پیشوا بناتے ہیں، دین کا پیشوا اور امام بناتے ہیں جب اس میں دو چیزیں ہوں، ایک اس میں صبر ہو اور دوسرا اس کا اندر یقین ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان میں اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو اس کے کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ کتنے ہی آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کے پاس آفس میں یا دکان میں بیٹھ کر کافی وقت ہوگا قرآن پڑھنے کا، قرآن حفظ کرنے کا، لیکن ان میں کیا کمزوری ہوتی ہے؟ یہ حفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی، لیکن وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، تلاوت کرنے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح حفظ کرنے کا وقت ہوتا ہے، بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ روزانہ اگر آپ 3 آیتیں حفظ کر لیں، ایک وقت ایسے آئے گا کہ آپ 3 آیتیں جتنی وقت میں حفظ کرتے تھے وہ آپ ایک صفحہ اتنی وقت میں حفظ کر لیں گے۔ اور اس وقت انسان گناہوں سے، اس عمر میں گناہوں سے انسان محفوظ رہتا ہے اکثر، تو اس کا ذہن جو ہے وہ بالکل حفظ کے لیے بڑا برقرار ہوتا ہے۔ آج میں نماز میں میرے ذہن میں یہ بات ہے، یہ اقبال بھائی تلاوت سنا رہے تھے، میں نے کہا اگر یہ تھوڑی سی کوشش کر لے تو یہ حفظ کر لے گا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کے لیے اگر یہ حفظ کرے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو نہایت کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، 1 سال ان کے بچے ذبح کیے جاتے تھے اور دوسرے سال چھوڑ دیے جاتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے لیکن وہ روایت درست نہیں ہے کہ فرعون سے یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو، جادوگروں نے کہا تھا اور فالگروں، یہ کاہنوں نے کہا تھا کہ تیری بادشاہت کو ختم کریں گے، تو وہاں سے اس نے قتل کا ابتدا شروع کر دیا۔ بچے 1 سال ذبح کرتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا، جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال ذبح کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے تھے کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو کچھ اللہ کرنا چاہے، جس چیز کا ارادہ کرے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ کسی چیز کا روکنے والا کوئی نہیں جسے تو دینا چاہے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جس کو تو روکنا چاہے۔ بڑی دعا ہے، دنیا کی ہر چیز میں اس میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ان پر ابتدا یہاں سے ہوئی کہ فرعون کے اس ظلم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے برداشت کر سکتی تھی، حتیٰ کہ معاذ بن جبل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل دونوں کو، تو کچھ نصیحتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو تم نے خوشخبریاں سنانی ہے، نفرتیں نہیں سنانی، نفرت نہیں دلانی کہ جہنم ہے جہنم ہے جہنم ہے، اللہ کی رحمت کی باتیں سنانی ہے کہ جنت ہے، اور اس نے کام سے یہ ہوتا ہے، اس نے، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، آسانی کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، سختی نہیں کرنی۔ ایک یہ فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم،
مظلوم کی بد دعا سے بچ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ مسلمان تھے بنی اسرائیلی، جب مصر میں آئے بڑے عزت و احترام اور وقار کے ساتھ رہ رہے تھے، قبطی ان کے ماتحت تھے، لیکن جب ان کے گناہ بڑھتے گئے تو یہ مظلوم ہو گئے اور قبطی جو ہے وہ آقا بن گئے، اور پھر فرعون نے ظلم کا وہ سلسلہ شروع کر دیا کہ ان کو ایسے مظلوم رکھنا ہے کہ غلامی کی زندگی یہ گزار رہے تھے بنی اسرائیل، ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یہ آج بھی جو دنیا کے فرعون ہے وہ آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد جیسے بڑھتی جا رہی ہے ان کو کسی طریقے سے روکنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، لیکن انشاءاللہ یہ ان کی امید رہے گی، پوری نہیں ہوگی۔ تو وَنُمَكِّنَ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو زمین کے پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمْ، کمزور لوگوں کو پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں پیشوا اور ان کو وارث بنائیں۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے جانشین اور وارث ہم کن کو نیک لوگوں کو بناتے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ نیک لوگ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے جانشین وارث وہ زمین کے بنتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ایک انسان جتنا نیک ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو زمین کا وارث بنائے گا۔ اگر ایک شیخ ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کے بڑے شیخ ہیں، وہ کہیں بھی جائے، کسی مسجد جائے، کسی مدرسے جائے، کہاں بھی جائے، تو وہاں اس کو ایسے ہی رہائش اور ایسی عزت ملے گی کہ جو گھر میں بھی نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر عبدالعزیز نورستانی یہاں آ جائے تو ہم اس کی کیسی قدر کریں گے۔ اسی طرح اگر دوسرا کوئی شیخ آ جائے سعودی عرب کا، صالح الفوزان آ جائے، تو اس کی ایسی عزت اور اقتدار و وقار ہوگی کہ جو گھر میں بھی اس کو نہیں ملتی ہوگی۔ تو یہ وارث ہے زمین کا بنانا، زمین کا وارث بنانا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں اقتدار دے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حامان اس کا وزیر تھا، فرعون کا وزیر تھا، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکر تھے، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے ڈرتے اس سے تھے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائے اور ہمیں مغلوب نہ کریں، اس چیز سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ کا کرنا یہ تھا کہ جس سال میں وہ بچوں کو ذبح کرتے تھے اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی سے یہاں مراد یہ وحی نہیں ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، کیونکہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور بھی کی ہے، لیکن وحی کا یہاں معنی تیز اشارہ، القاء کرنا، الہام کرنا، کوئی بات دل میں خفیہ طور پہ ڈال دینا۔ ان ارضعیہ، کیسے؟ دودھ پلا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تک آپ اس کو مخفی رکھ سکتی ہیں تو اسے دودھ پلاتی رہنا۔ اب اس کا حمل بھی مخفی رہا، اور اس کو دودھ پلانے تک، ماں کے دودھ میں بڑی طاقت ہوتی کہ اس کو دودھ پلاتے رہنا جب تک یہ تندرست ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ آپ پھر اس کو صندوق میں چھوڑ کے دریا کے سپرد کریں۔ تو جب اس نے دودھ پلایا کچھ مدت تک، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ یہ چیز مخفی رکھی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے جاسوس گھومتے تھے فرعون کے۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں۔ اب یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے
وحی کا معنی یہاں الہام ہے، تو وحی کا معنی الہام اور کہاں کسی جگہوں میں، اور کسی بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ پاس آیا تھا، تو فرشتہ تو نبی کے پاس آتا ہے تو وہ نبی آتی. تو جواب اس کا یہ کہ مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا. اسی طرح وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ 3 شخص تھے، ایک کو کوڑی کی بیماری تھی، ابرس کی، ایک گنجے پن کا شکار تھا، اور تیسرا جو ہے نابینا تھا. تینوں کے قصے میں آتا ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا، تو وہ نبی تو نہیں بنے اس سے. اسی طرح صحابہ میں سے ایک صحابی عمران ابن حسین، اس کے پاس فرشتے آتے تھے اور سلام لیتے تھے، اس سے سلام کرتے تھے. ان ارضعیہ، کہ کچھ مدت تک اسے دودھ پلا تاکہ اس کی ابتدائی غذائی جو ہے ضرورت پوری ہو جائے. تو جو آخری مرتبہ دودھ پلا کر دریا میں ڈالنے سے لے کر دایا کا دودھ ملنے تک کا وقفہ برداشت کر سکے، یہ اللہ کا مطلب تھا. ولا فی الیم میں اور نہ ڈر، ولا تخافی اور نہ غم کر، ولا تحزنی اور نہ غم کر، نہ ڈر اور نہ غم کر. انا رادوہ الیک، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں. وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا اعجاز بیان کیا. قرآن کے مختصر سی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کو 2 چیزوں کا حکم دیا کہ ان ارضعیہ، سے دودھ پلا، فالقیہ فی الیم میں، اور دریا میں ڈال. 2 چیزوں سے منع کیا، نہ غم کر اور نہ ڈر، اور 2 چیزوں کا وعدہ کیا اور خوشخبری دی. 2 چیزوں کا وعدہ اور خوشخبری دی. انا رادوہ الیک، کہ اسے ہم دوبارہ تیری پاس لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں کر لی، یہ قرآن کا اعجاز ہے. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اسے کہا اس کے پیچھے چل. اب وہ اس کے پیچھے، بجائے اس کے کہ پیچھے چلے، کنارے سے جا رہی تھی کیونکہ بڑی ہوشیار تھی، اور اس کا پیچھا کیا. جب یہ دریائے نیل، یہ بالائی طرف میں موسیٰ علیہ السلام کا گھر تھا، اونچی طرف میں، اور نچلے طرف میں فرعون کا گھر تھا. تو فرعون کے گھر کے، یہ دریا جو ہے فرعون کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا. صندوق اس کے گھر کے سامنے جب گزرا تو فرعون کی بیوی جو آسیہ بنت مزاحم بعد میں مسلمان ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کمل من النساء، کہ کمل من الرجال، لوگوں میں سے، آدمیوں میں سے بہت سارے جو ہے کمال تک پہنچ گئے. ولم یکمل من النساء، اور عورتوں میں سے کمال تک نہیں پہنچے مگر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی. اور عائشہ کی فضیلت دوسرے عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کانے کی فضیلت ہوتی ہے دوسرے کانوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کرنا یہ تھا کہ جب اس نے ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، تو فرعون کے گھر کے سامنے سے وہ صندوق جا رہا تھا، کہ اس کی بیوی نے لونڈیوں سے کہا کہ یہ صندوق پکڑ کے لاؤ. صندوق پکڑ کے لائی تو دیکھا کہ اس میں بچہ ہے، اور بچہ بہت پیارا ہے، خوبصورت اور پیارا بچہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ تجھ پہ میں نے محبت ڈال دی. ایسی محبت ڈالی کہ وہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی، اور اس کی محبت میں اتنی پریشان ہوئی کہ اب اس کو دودھ کیسے پلائیں. لیکن یہاں جو فرعون اور حامان تھے انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہے، کسی نے قتل کے، ذبح کرنے کے ڈر کی وجہ سے وہ دریا کے سپرد کیا ہے. تو یہ بنی اسرائیلیوں کو، اس کو ذبح کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. لیکن آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی، وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو میں نے پالنا ہے. وہ پے در پہ یہ جب اصرار کر رہی تھی تو فرعون بھی خاموش ہو گیا اور حامان بھی. جب موسیٰ کی بہن آئی پیچھے پیچھے
تو کہا کہ میرے پاس ایک گھر کا علم ہے. اب وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام حرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر روک دیے سارے ہر قسم کے دودھ پی نہیں رہا. اب ان کو ڈر تھا یہ مر نہ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ مجھے ایک گھر کا علم ہے جو اس کو دودھ پلائے گی اور اس کا خیال رکھے گی. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ بچہ آپ کا کچھ لگتا ہے. تو انہوں نے کہا میرا کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس عورت کو، وہ عورت جو ہے تمہارے بادشاہ کے لیے بہت خیر خواہ ہے فرعون کی، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ بچہ اگر آپ اس کو دے دیں وہ خیر خواہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہاں ہے وہ عورت؟ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لایا گیا. جب اس نے دودھ میں ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے دودھ پینے لگا. تو انہوں نے اس کی تنخواہ بھی لگا دی کہ ہم ماہانہ آپ کو وظیفہ دیا کریں گے، اس بچے کو آپ دودھ پلاتے رہنا. وہ بہت خوش ہوئی کہ میرا ہی بچہ ہے، میرے گود میں. پہلے ہی سے نا بیٹا تھا اس کا ہارون جو 1 سال کا تھا، ہاں، دودھ پہلے ہی تھا اس کے پاس. انہوں نے یہ اصرار بھی کیا کہ اس کے ہاں دودھ کہاں سے آیا. انہوں نے کہا کہ اس کی بہن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پچھلے سال جو ہے اس کا بیٹا ہوا ہے ہارون، ہارون ہوا ہے تو اس کا دودھ ہے، اس کو یہ دودھ موجود ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس لوٹایا. اس واقعے میں بہت سارے ایسے جو انسان غمگین ہو اس کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہے کہ انسان مومن جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں ضرور لاتا ہے، لیکن پھر پریشانیوں سے ایسے نکال دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے